बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आयशा मलिक के चौके छिक्कों ने मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो पढ़ने पाता, यानी मसला खटाई में पड़ गया। ये क्या तफसीलात है इससे आपको आगाह करूंगा। मामों चाचों की लड़ाई से यानी एक नया रास्ता रुख अख्तियार किया, वो किसकी है, ये कौन लोग हैं और क्यों लड़ रहे हैं। फिर बड़े लोगों की बड़ी मुलाकात, इसके पीछे भी एक कहानी है, और ये कहानी भी बड़ी अहम और सियासी कहानी है। और फिर ये कि सवाल ये उठाया गया कि सियासी जमात पार्लिमानी पार्टी कैसे होती है, क्या बनती है। तो बड़ा जोर शोर रहा और बड़ा मामला जो थे आगे बढ़ते हुए नजर आए। लोगों का ख्याल था मखसूस नशिस्तों का फैसला आज आ जाएगा या महफूज हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। अगले हफ्ते तक के लिए चला गया, यानी आज मंगल है तो अगले मंगल तक की डेट हो गई, और फिर से काम शुरू होगा, फिर मामला आएंगे, फिर सब कुछ होगा, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं कि फैसले की चांसेस क्या हैं क्या नहीं है वो वाजे होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें और अपने हल्का अहबाब में से शेयर भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि मामला किस हद तक है। मखसूस नशिस्तों का मसला कुछ ज्यादा ही तवील हो गया, मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी लोगों का ख्याल था, कल जो गुज़श्ता गुजरा उस भी लोगों का ख्याल था कि कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, और उस पर मामला यही थे कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील रिजेक्ट हो जाएगी और बाकी सियासी पार्लिमानी पार्टियों को नशिस्तें दे दी जाएंगी। ये एक तासुर था, लेकिन जिस तरह जजेस की आपस में मुठभेड़ हो रही थी, सवाल और जवाब का सिलसिला था, उससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं लग रहा था। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायती हैं और अलमारूफ पीटीआई, उनके चाहने वाले जो है उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी, उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तो बड़ी दूर से आई अफवाह, क्या आई है, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, और फिर उसको सेकंड कर रहे हैं यानी शहबाज गुल साहब। यानी शहबाज अकबर साहब लंदन में बैठे हैं, शहबाज गुल साहब अमेरिका में बैठे हैं, और वो वहां से कह रहे हैं कि जनाब ये जजेस कॉलोनी में जाके खुसूसी मुलाकात की गई है, एक सियासी शख्सियत ने गोताखोरी की है, और उस गोताखोरी में ये समझाया गया कि पाजी फिक्र ना करो, आपको अक्सरियत मिलेगी और फैसला आपने ये करना है और ये नहीं करना। यानी उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा, लिहाजा उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी, अपना सोशल मीडिया ब्रिगेड को सरगर्म कर लिया, ट्वीट पर ट्वीट शुरू हो गए, और फिर उन्होंने वीडियो बना के शेयर कर दी। शहबाज गिल साहब ने, शहजाद अकबर साहब जो है वो मौके की मुनासबत से कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं, तो वो फिर नजर आ गए। तो अब ये इल्ज़ाम किस पे है? ये इल्ज़ाम चूंकि गोताखोरी का नाम लिया है, तो वो शख्स जो पैगाम लेके गया है वो शख्स गुज़िश्ता दिनों नहर में नहाता गोताखोरी करते हुए नजर आया। तो सीधी सीधी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट की नहर में नहाते नजर आए थे, और ये उनका बचपन का शौक है, और वो गर्मियों में ये लुत्फानंदोज होते हैं नहर से। तो ये उनका अपना मसला है, ठीक है, और ऐसा होता है, ये हमारे मुआशरे में ऐसा है। लाहौर में भी जो लोग लाहौरी हैं वो नहर में नहाए बगैर नहीं रह पाते। गर्मी इतनी होती है, इतने सख्त गर्मी में, हब्स के मौसम में लोग नहर का रुख करते हैं, और बड़ी तादाद में करते हैं। और अब तो फैमिली नहर पर नजर आती हैं आपको, ख्वातीन हज़रात बराबर के नजर आते हैं। पहले तो सिर्फ बच्चे होते थे, अब सब कुछ होता है। तो ये गर्मी का भी तोहफा है और नहर का भी तोहफा। नहर का पानी बहुत ठंडा होता है, मामला को यानी लेवल पे रखने के लिए, ठंडे रखने के लिए जरूरी है। अब वो जो मैंने मामो चाचों की लड़ाई की, रऊफ हसन चौधरी फवाद को पढ़े में खुल के पढ़े, वो कह रहे हैं ये आना चाहता है, इसको आने नहीं देंगे क्योंकि ये वो है जो भगौड़ा है, जो भाग गए थे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब जो पेड लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, सियासतदानों का क्या ताल्लुक इससे, जो नौकरी करने हैं। अब जहां तक है ना कि वो रऊफ हसन साहब ने एक निजी टीवी के चैनल पे जवाब नहीं दिया कि वो तनख्वाहदार हैं या नहीं है तनख्वाहदार, कि सिर्फ इमरानदार है। दोनों का उन्होंने फैसला नहीं किया, बल्कि गोलमोल कर दिया बस। लेकिन एक चुप समझ लें आप कि खामोशी जो है वो भी रजामंदी होती है, नीम रजामंदी। तो अब मुझे भी पता है
کہ پی ٹی آئی جب بنی تھی اور ابھی چل رہی تھی، جدوجہد والا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک سیکٹری چاہیے تھا، سیکٹری کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو مجھے پتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت نے ایک بڑے سیاستدان کو، جو ان دنوں میں قسم پرسی کی حالت میں تھا، مطلب اس کے حالات اچھے نہیں تھے، گھریلو معاملات گڑبڑ تھے، تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ باجی اور سیکٹری دی لوڑے چلا جاتا تو تنخواہ لیا کر، اور وہ تنخواہ پہ کئی سال تک ذمہ داری انجام دیتے رہے، پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل رہے۔ وہ کون تھے؟ وہ نامور سیاستدان جو ایک سوچ رکھتے تھے، ایک باقاعدہ ایک تحریک کا نام ہے، وہ اس کا نام تھا معراج محمد خان۔ ان کو پیڈ سیکٹری رکھا گیا تھا، ان کی ضرورت تھی، مجبوری تھی، بعد میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ سوچ نہیں تھی۔ وہ انسانی حقوق کی بھی لڑائی لڑتے تھے، وہ سیاسی میدان میں بھی لڑائی لڑتے تھے، وہ عوامی جدوجہد کی بات بھی کرتے تھے، وہ لبرلزم کی بات بھی کرتے تھے۔ معراج محمد خان تو پہچانے میں جانے پہچانے آدمیوں کو نئی بات تو ہے نہیں، اور جرنلزم میں بھی ایک بڑا نام مناج برنا کے چھوٹے بھائی تھے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ اطلاع موجود ہے۔ تو اگر رؤف حسن صاحب بھی تنخواہ لیتے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک فکرہ کہا ہے اس پروگرام میں، انہوں نے کہا جناب دنیا میں جو انفارمیشن سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں اور ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا نہیں کہ میں لیتا ہوں کہ نہیں لیتا۔ بہرحال انڈائریکٹ وہ بتا گئے ہیں، تو وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے۔ تو خالی ایک لڑائی رؤف حسن سے نہیں، اب فواد چودھری صاحب کے مقابلے پہ آ گئے کون؟ وقاص اکرم شیخ صاحب، بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے اور بڑا اچھا بولتے ہیں اور صاحب رائے بھی ہیں وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے جو چاچے ماں میرے نا جو چھٹ کے دوڑ گئے سن برے وقت سے، یعنی فواد چودھری، تو ان کے آنے کا اب راستہ نہیں ہے، اب ان کو آنے کے لیے تڑفنیاں لگی ہوئی ہیں، تڑپ رہے ہیں یہ لوگ کسی طرح پی ٹی میں آ جائیں، لیکن نہیں۔ اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب پرانے مامے چلے جاتے ہیں تو نئے مامے آ جاتے ہیں، مامے نہ ہو تو پھر چاچے آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے معاشرتی ذمہ داری ہے کہ جو مامے چاچے پرانے دائیں بائیں ہوتے تو نوے مامے چاچے جم پہ تو انہوں نے گزارا کرنا پہنتا ہے۔ یہ فکر کریں فواد چودھری صاحب۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب پر حملہ ہوا ہے وہ ہوا شیر افضل مروت کا، وہ بھی نہیں رہ سکے، حالانکہ انہوں نے کہا میں خاموش رہوں گا جب تک عمران خان مجھے نہیں کہے گا، جب تک نہیں بولوں گا، لیکن وہ فقطاً بولتے رہتے، خاموش تو نہیں رہ سکتے کیونکہ بولنے کی عادت ہے۔ پھر بڑے پاپولر ہیں جناب، وہ ان کا ورڈ کیا جو تھا وہ جناب اتنا پاپولر ہوا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کر دیا، ہر طرف ٹائیگر پیچھے رہ گیا، شیر ہو گیا۔ تو اب انہوں نے بھی حملہ کیا فواد چودھری، انہوں نے کہا جناب جب پولیس کو دیکھ کے ہتھنی کی طرح دوڑا تھا فواد چودھری، وہ وقت یاد کرے، انہوں نے اسے ہتھنی کہہ دیا۔ اب اس کے جواب میں فواد چودھری نے بھی منہ کھول دیا، ان کا ماشاءاللہ منہ بھی ٹھیک ہے اور باقاعدہ وہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب شیر افضل مروت صاحب خصوصی طور پہ مینج کیے گئے، جس وقت ہم جو اصل قیادت تھی پی ٹی آئی کے اصل لوگ تھے، سیاسی قیادت جیلوں میں تھی، تشدد کا شکار تھی، ظلم و تشدد ہو رہا تھا، قید و بند کی صحبتیں میں، اس وقت یہ خصوصی یعنی انتظامات کے تحت قصور میں آ کے جلسہ کر کے اور اپنے آپ کو کیش کرا رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر سے تو لوگوں کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کوئی خاص مشن پہ آئے ہوئے شیر افضل مروت صاحب۔ اب فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب خاص مشن تھے اور ایک خاص لوگوں کا بندہ جے تو پاجی عام لوگ سیاسی لوگ اس سے محتاط رہے، یہ اپنی ڈیوٹی بھی ہے، ڈیوٹی فل ہے۔ تو میں بھی ایسے لوگوں کو ڈیوٹی فل ہی کہتا ہوں جو اچانک نمودار ہوتے ہیں، اچانک پاپولر ہوتے ہیں، چاہے وہ جرنلزم میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ہو، وہ اچانک جو آنے والے ہیں وہ سارے ڈیوٹی فل ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ آئے ہوتے ہیں، تو وہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کا۔ مخصوص نشستوں کی آج جب سماج شروع ہوئی تو اس میں وہ جو اٹارنی جنرل ہے منصور عثمان عوان صاحب، انہوں نے سلسلہ شروع کیا، انہوں نے اپنی ساری باتیں کی، ان کا 2012 سے لے کے 2024 تک کا ریکارڈ میرے پاس آ گیا کہ مخصوص نشستیں کیسے آپ نے عدالت نے طلب کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2012 میں کیا ہوا، 2012 کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد 2024 میں کیا ہوا، اور انہوں نے اپنی تفصیلات بتانی شروع کی، لیکن اس پہ جو تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ عائشہ ملک نے کہا جناب ایسے دسو کہ سیاسی پارٹی پارلیمانی پارٹی کیسے ہوتی؟ انہوں نے کوئی 10 دفعہ 20 دفعہ 25 دفعہ 35 دفعہ بتایا، لیکن وہ سوال جواب ہوتے رہے اور وہ کھیلتی رہی، اور منیم اختر بھی ان کے ساتھ تڑکا لگاتے رہے، اور وہی نہیں عطا من اللہ بھی کہتے رہے کہ نہیں جناب
الیکشن کمیشن کی غلطی تھی اور اس نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ کیا تو اس غلطی کا ازالہ ہونا چاہیے اور معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے. ایک مقبول پارٹی ہے اور وہ اپنا طرح کرتے رہے, یعنی ہم خیالی دکھاتے رہے کہ باجی اس طرح ہے, نہیں اس طرح کرو. تو بات بنتے بنتے بگڑ گئی, بات لمبی ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ سماعت بھی منتوی ہو گئی اگلے منگل تک کے لیے. اب پھر دل تھام کے بیٹھے کہ مخصوص نشستوں کا کیا فیصلہ ہوگا, کیونکہ مخصوص نشستوں پہ جنہیں نامزد کیا گیا تھا وہ سب تو حل بھی اٹھا چکے تھے لیکن انہیں پھر معطل کر دیا گیا. تو بحال تو انہوں نے ہونا ہے اور بحال ہو جائیں گے, اس لیے کہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل ہے, یا انہیں نے فہرستیں دی تھی یا انہیں نے ڈیمانڈ کی تھی. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اچھا چلے آزاد کو ہم گروپ مان لیتے ہیں, تو کیا کسی آزاد امیدوار جو جیتے ہیں انہوں نے کہیں کسی عدالت سے کوئی رجوع کیا کہ جناب اسی ایک گروپ ہیں, ہم بھی ایک پارٹی ہیں, ہمیں بھی مانا جائے, ہمیں بھی تسلیم کیا جائے, ہمیں بھی دیکھا جائے, ہمیں بھی مخصوص نہیں؟ تو ایسا نہیں ہوا. لہٰذا یہ معاملات جو ہیں ابھی گڑبڑ ہیں اور اگلے ہفتے تک دیکھیں جناب مخصوص نشست اس دوران بہت سی چیزیں چینج ہوں گی, بہت سے معاملات بدلیں گے, سیاسی اتار چڑھاؤ بھی ہوگا, مہنگائی کا جو مسئلہ ہے اور بجلی کا جو مسئلہ ہے اس پر ہڑتال اور اس میں احتجاج اس پہ جا رہا ہے. وزیر اعظم کہنا ہے کہ ہم نے بہت سے ٹیکسوں سے بچا لیا, لیکن شور یہ ہے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ, مارے گئے, عام آدمی مارا گیا اور اشرافیہ جو ہے مست ہے. وہ اس وقت اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.